السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد طارق، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کے اہم سوالات کرنے ہیں، جو مشقی حوالے سے اور امتحانی حوالے سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، ایگزام کے حوالے سے بہت زیادہ اہم۔ اور اکثر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات کے اندر جتنے بھی کوشچن بنتے ہیں، احادیث اور لانگ کوشچن کے اندر شارٹ کوشچن بنتے ہیں، مختصر سوالات یہ حدیث کی تشریحات کے اندر سے آتے ہیں یا ان کے ٹرانسلیشن میں سے آتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے حدیث نمبر 3 میں سے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ اتنا سے لکھ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر انسانوں کی زندگی کے تمام معاملات، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، سب کی جو ہے نا معلومات موجود ہیں۔ تو قرآن پاک کلام الہی ہے، اور جس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اتنا آنسر آپ نے لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن حدیث نمبر 3 میں سے ہے بیٹا، یہ بھی قرآن انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتا ہے۔ تمام پہلوؤں سے مراد دنیاوی، اخروی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سائنسی، سب کے بارے میں جو ہے تا ابد رہنمائی رکھتا ہے۔ اب پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں ہم دنیاوی معاملات، انسانی زندگی کے لین دین، معاملات، تجارت، بزنس، کاروبار وغیرہ، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر آتا ہے۔ مال دولت کا حساب کتاب جو بھی ہے، یہ سارا دنیاوی اعتبار سے آتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اس کے اندر تمام معلومات کرنی ہے۔ خط و کتابت کیسے کرنی ہے، لکھنا کیسے ہے، کیا کچھ نہ کس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، تو اس کو کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کسی سے لینا ہے، دینا ہے، وہ تمام معاملات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 2، اخروی، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی یہ زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کے اندر ہم بیٹا جو کچھ کر کے جائیں گے، ہم نے آخرت والی زندگی کے اندر اس کا حساب کتاب دینا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہم نے اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اخروی معاملات۔ پھر آ جاتا ہے معاش کا معنی ہوتا ہے روزی کمانا، روزی حاصل کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد تو یہ بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، لیکن ضروریات زندگی پیدا کرنے کے لیے اور انسان اس دنیا کے اندر جینے کے لیے اتنا مال حاصل کرنا، کمانا، جس سے انسان کی گزر اوقات اچھی طریقے سے ہو سکے اور آسانی سے ہو سکے، انسان کسی کا دوسروں کا محتاج نہ ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احتیاجی کے کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے، انسان کو معاشی معاملات، انسان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی لینا چاہیے کمانے کے۔ جیسے دیکھو قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تمہاری روزی میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے رزق میں، عمر میں برکت پیدا کر دوں گا۔ اور فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ تو یہ واقعات قرآن کے اندر ملتے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد معاشرتی طور پر سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یعنی انسانی تہذیب کو سکھانے کے لیے، معاملات کو سکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ قرآنی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی، ہمیں معاشرے کے سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس کو بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور بات کہتے ہیں کہ سیاست کا کیا تعلق قرآن کے ساتھ؟ قرآن میں سیاسی معاملات کو بھی قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار بھی تھے، یعنی یہود و نصارہ موجود تھے، ان کے ساتھ جو تعلقات تھے
آپ کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلقات قائم رکھے اور ان کے ساتھ سیاسی طور پر معاہدے بھی کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح بھی کی ہے، یہ سارا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے۔ اور یہ سیاسی، اس کو ہم کہتے ہیں سیاسی اصول بیان کیے گئے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سائنسی اصول بھی، سائنس قرآن سے جدا نہیں اور قرآن سائنس سے جدا نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے، سائنس قرآن کے اجزاء میں سے، جز میں سے ہے، اور جتنے بھی سائنسی علوم ہیں ان کو اگر آپ قرآن سے جدا کر دو تو پھر یہ سائنس نہیں رہتی۔ تو پھر سائنس کا جو اصل منبع ہے وہ قرآن پاک ہی ہے، اور قرآن پاک کے مختلف الفاظ کو لے کر انہوں نے یہ جو ہے ریسرچ کی ہے، تجربات کیے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، جس کی بیس پر انہیں یہ کامیابیاں ملی ہیں۔ تو تو دوسرے کوشچن کا آنسر کیا ہوگا کہ ہم قرآن انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا قرآن زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سیاسی ہوں، سب کے بارے میں تابد رہنمائی رکھ سکتا ہے۔ اور پھر کوشچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو ہم آخرت میں، یہ بھی کوشچن حدیث نمبر 3 میں سے ہے کہ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ یعنی ہم جب تک خود قرآن پاک پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اور ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ آپ حدیث کی ٹرانسلیشن بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا۔ جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر۔ اب بات سمجھ آئی بیٹا؟ آپ اور بھی لکھ سکتے ہو، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہو، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ یہ بھی آپ حدیث لکھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ آپ سے درود بھیجنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں بیان کی ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 22، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر درود و سلام بھیجنے کی جو فضیلت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم تاکید فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو قرآن پاک کے اندر ان الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اب لاسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کر دیا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، اور اللہ نے اپنے اس احسان کو جتلایا قرآن پاک کے اندر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا، انہیں اپنا محبوب دے دیا، ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت میں قبول کر لیا، اپنی امت میں قبول کر لیا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہیں، ہم کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم کسی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ان احسانات کے بدلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ کیا کریں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ چڑھ کر
اپنے محبت کریں اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے اور اپنی جان سے بھی۔ ازواجو، جسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نبی تم سب سے زیادہ جو ہے نا زیادہ محترم ہے، اور ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو قرآن نے بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو یہ بیٹا یہ آج ہم نے 6 کوشچن پڑھے ہیں، جو 3 حدیث نمبر 3 میں سے ہیں، اور آخری 3 جو ہے حدیث نمبر 4 میں سے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات لکھنا بیٹا، یہ جو بطور ہوم ورک کے ہیں، یہ 6 کے 6 سوال آپ نے کاپی کے اندر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔